الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى صلوات الله عليهم دائما أبدا وأولياء ملته خصوصا على غوث الورى وعلماء أهل سنته خصوصا على أحمد رضا الصدق والصفا والوفاء. قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. غوث اعظم ممنے بے سر و سامہ مددے، غوث اعظم ممنے بے سر و سامہ مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بعد از حمد و صلات عالی وقار اساتذہ کرام اور جملہ میرے ہم نشین طلباء، اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم سب کو اس معانہ درس قرآن اور ختم قادریہ کبیر شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کے، حق سنا کے، حق کا نور اپنی سیرت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، اللہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. محتشم سامعین حضرات، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک تقریباً 70 کروڑ سے زائد مسلمان قتل ہو چکے. مختلف مصائب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گھیر رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو وحدت تھی اس کو بھی پارا پارا کر دیا گیا. تو پھر ضرورت اس بات کی پڑی کہ ہم سب
آج سے 1450 سال پیچھے پڑھایا ہوا مواخات مدینہ کا ایک سبق دوبارہ پڑھ سن لیں کہ مدینہ شریف میں عقد مواخات ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو اس وقت جو رواج تھا وہ عقد موالات کا رواج تھا، عقد مواخات کا رواج نہیں تھا۔ عقد موالات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اگر اس کو پناہ دے دیں تو وہ آپ جیسا ہو جائے گا، اگر آپ اس کو حق پہ چلائیں تو اس کو چلنا پڑے گا، اس کو باطل پہ چلائیں تو اس کو چلنا پڑے گا۔ جس وقت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف جلوہ گر ہوئے تو اس وقت بھی کچھ ذہنوں میں یہی تھا کہ عقد موالات ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، عقد مواخات ہوں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دو صحابہ کو بلا کر، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے، نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ آج کے بعد یہ تیرا بھائی ہے۔ تقریباً 45 اور ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک روایت میں 54 یہ لوگ تھے جن کو انصار مدینہ کا بھائی بنایا گیا۔ تو پھر ان انصار صحابہ نے کس انداز میں ان سے بھائی چارہ کیا۔ مواخات مدینہ یہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں یہ مواخات مدینہ سے عنوان باقاعدہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور مواخات مدینہ کا معنی ہے مدینہ کی بھائی چارگی، یعنی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے بنیاد رکھی تو وہاں چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جو انسانیت کی بنیاد مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ تو کون ہے، تیری زبان کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، تو کس کلاس کا ہے، کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کوئی روم سے آیا ہوا تھا، کوئی حبشہ سے آیا ہوا تھا، کوئی کہاں سے آیا ہوا تھا، سب کو ایک وحدت کی لڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرویا ہے۔ آج جو ہماری زبوں حالی ہے اور آج جس طرح عالم کفر عروج پہ جا رہا ہے، سیم 1450 سال پہلے یہی حالت مدینہ شریف کی تھی کہ اس وقت جو مدینہ میں یہودی تھے وہ اوس اور خزرج کے قبائل کو سود پہ قرضے دیتے تھے اور ان کا ایک اپنا سودی نظام تھا۔ وہاں مسلمان دبے ہوئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں میں وحدت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا۔ آج پھر آپ دیکھیں کہ یہودی کرنسی آئے دن اپ ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور آئے دن
اس کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، اور مسلمان دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہ ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح 1450 سال پہلے کفر منصوبہ بندیاں کر رہا تھا، کفر اپنی منصوبہ بندیوں میں آج بھی اسی طرح لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس شاہراہ پہ چھوڑ کے گئے تھے، جو امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پیدا کیا تھا، مدینہ المنورہ میں یہودیوں کا زور توڑنے کے لیے، آج ہم لوگ سندھی، بلوچی، سرائکی، پنجابی ان قبیلوں میں بٹ گئے، اور ہم نے اپنا وہ معیار، جو معیار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ اگر روم سے آئے، فارس سے آئے، حبشہ سے آئے، مکہ سے آئے، ان سب کو ایک لڑی میں پرو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اور قرآن جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی قرار دے رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا، تفرقہ میں نہ پڑو، گروپوں میں نہ بٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی ایک دوسرے کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین، نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مقام پہ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عباد اللہ کونوا اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ آج دیکھیں ہم اپنے معاشرہ میں تو ایک حقیقی بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر شخص دوسرے کو نیچا لگانے کی، نیچا کرنے کی فکر میں ہے۔ امت کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کس نے اٹھانا ہے؟ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان گرے ہوئے لوگوں کو کس نے اٹھانا ہے؟ ان کا سہارا کس نے بننا ہے؟ دیکھو کہ جس طرح ہمارے جنوبی پنجاب میں اور دیگر KPK کے کچھ علاقوں میں یا بلوچستان میں جو سیلابی صورتحال ہے، اور اس وقت ان لوگوں کی آہو فغاں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور ہماری وہ بوڑھی مائیں، آج جتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں، کہ میں اپنے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر صرف ایک ایک اینٹ ان کو دے دیں، ایک اینٹ، جتنے مسلمان ہم ہیں، ہم صرف ان کو ایک اینٹ کی قیمت دے دیں،
کہ یہ اینٹ آپ ہماری طرف سے خرید لینا، تو چند مہینوں میں جس انداز پہ وہ بستیاں کھڑی تھیں وہ دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو نیچا گرانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اسلام بلندیاں دینے کے لیے آیا ہے، اسلام عروج دینے کے لیے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی شخص آ کے کلمہ پڑھ لیتا تھا، آپ اس سے قبیلہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، صحابہ اس کو اپنا بھائی سمجھنے لگتے تھے۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ تھے، ان کی دشمنی اگر ہوتی تھی تو وہ کفار کے ساتھ ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے دشمن ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہیں، اس لیے دشمنیاں تھیں۔ رحماء بینہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار، یہ آپس میں ان کا اخوت کا رشتہ تھا، یہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھائی بھائی بنایا تو چشم فلک نے دیکھا کہ وہ کس انداز میں بھائی بھائی بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی بنے ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف وہ مکہ کے رئیس تھے، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے رئیس تھے۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس وقت ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر جا کے سارا سامان ان کے سامنے رکھ دیا، فرمایا تو میرا بھائی ہے، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے۔ اور چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر البدایہ والنہایہ طبری تک یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی 2 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تاریخ میں اتنی بڑی قربانی، پھر رب نے ان کے ایمان کی مثالیں قرآن میں دی ہیں۔ اتنی بڑی مثال کہ ایک شخص دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے صرف کلمے کی بنیاد پہ کہ رب ذوالجلال نے مجھے 2 زوجہ عطا کی ہیں، میں جس کو آپ چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ آج ہم اپنے معاشرہ کی طرف دیکھیں کہ کوئی غریب اگر گزرتا ہے تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں کہ شاید ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ آج کس انداز میں، کس حقارت کے انداز میں نبی علیہ السلام کی امت کے غریبوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مہاجرین مکہ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں جو انصار صحابہ ہیں
ان کی قربانیاں، ان کا خلوص، ان کا رب ذوالجلال کے نام پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، دل جوئی کے لیے اپنے مال و متاع پیش کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو انصار تھے، انہوں نے یہاں تک کیا کہ جتنے بھی لوگ مکہ سے آئے تھے، مکہ کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وادن بغیر ذی زرع، کہ وہاں مکۃ المکرمہ کی زمین ایسی ہے کہ جو زراعت والی زمین نہیں ہے۔ وہ سارے لوگ تاجر تھے، بزنس مین لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، اور مدینہ شریف زرخیز علاقہ تھا، یہاں کے لوگ باغبانی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، ان کے اپنے باغات تھے۔ احباب ذی وقار، وہاں پہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو انصار مدینہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہمارے بھائی بنائے گئے ہیں، یہ صرف کھیتوں کو پانی دے دیا کریں، ہم ان کو اپنی زمینوں سے آدھی پیداوار دے دیں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ سارا کچھ کرنا، یہ پورا ایک باب ہے فقہ میں، مساقات کی صورت بن رہی ہے کہ یہ صرف پانی دے دیا کریں، بیج ہمارا ہے، کاشتکاری ہم نے کرنی ہے، بونا ہم نے ہے، جب پھل لگے گا ہم ان کو آدھا پھل دے دیں گے۔ اب دیکھیں اس دور میں اس کی مثال کہاں ملتی ہے کہ پھل دینا، ساری محنت خود کرنا اور آدھا دوسروں کو دے دینا۔ میں نے یہاں تک بھی تاریخ میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مہاجر تھے وہ لینا نہیں چاہتے تھے، وہ کہتے تھے چلو ہمیں تھوڑی سی دے دو۔ تو جو انصار صحابہ تھے وہ کھجوروں کا ایک ڈھیر بڑا بناتے تھے، ایک ڈھیر چھوٹا بنا دیتے تھے۔ جو بڑا ڈھیر ہوتا تھا وہ حقیقت میں چھوٹا ڈھیر ہوتا تھا، اس کے نیچے صحابہ کھجوروں کے پتے رکھ دیا کرتے تھے، انصار صحابہ، کہ تاکہ ڈھیر بڑا لگے۔ تو انہیں یہ کہتے تھے مہاجرین مکہ کو کہ چلو یہ دو ڈھیر ہم نے بنا دیے ہیں، چھوٹا ڈھیر تم لے لو، بڑا ڈھیر ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ جو بڑا ڈھیر ہوتا تھا اس کے نیچے کھجوروں کے پتے ہوتے تھے، وہ کھجوروں کے پتوں کی وجہ سے بڑا لگتا تھا، چھوٹا تھا۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں جب حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو یہ پیشکش کی کہ میری ایک زوجہ، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، تو آپ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی سوق، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی تمہیں برکت دے، تمہارے مال میں بھی تمہیں برکت دے، مجھے کوئی بازار کا راستہ دکھا دو کہ یہاں کوئی تجارتی مرکز ہو، کوئی بازار ہو، مجھے راستہ دکھاؤ، میں بازار میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تاجر تھے پہلے سے، تو آپ وہاں گئے، بنو قینقاع کا جو بازار ہے وہاں گئے۔ کسی صحابی نے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنایا تھا اور جو مدینہ شریف کے انصار تھے، آج تک کوئی تاریخ میں یہ نہیں بتا سکے گا کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی شکایت کی ہو یا انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ بولا ہو۔ احباب ذی وقار، حوازن کے موقع پہ جو جنگ حوازن ہوئی ہے، اس موقع پہ انصار کے چھوٹے بچوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سامان تقسیم فرما رہے تھے، تو اس وقت چھوٹے بچوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جا رہا۔ چھوٹے بچوں نے یہ کہا تو بات نبی علیہ السلام تک چلی گئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑوں کو بلا لیا، انصار صحابہ کو بلا لیا، فرمایا میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تو انصار صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ تو بات بچوں نے کہی ہے، بچوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا معاملے طے کیے ہیں، یہ بچوں نے کہا ہے۔ پھر ایک موقع پہ زمین نبی علیہ السلام کو ہدیہ کی گئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ بحرین کے علاقے کی کچھ زمین آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے یہ فرمایا کہ جو تم نے اپنے ان بھائیوں کو جائیدادیں دی تھیں وہ واپس لے لو، میں ان کو یہ بحرین کی جائیداد دے دیتا ہوں، یہ زمین میں ان کو دے دیتا ہوں۔ انصار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے جو مہاجرین مکہ کو زمینیں دی ہیں وہ رب کی رضا کے لیے دی ہیں، طلب ثواب کے لیے دی ہیں، اور آپ اگر یہ جائیداد صحابہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بھی جائیداد صحابہ کو دے دیں، مہاجرین مکہ کو دے دیں، ہم وہ زمینیں واپس نہیں لیں گے۔ یہ مواحات مدینہ ہے۔ مدینہ میں جو بھائی چارگی نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، اس بھائی چارگی کی وجہ سے کفر دب گیا تھا اور اسلام کو عروج مل گیا تھا، کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور اسلام کو رب ذوالجلال نے عزت عطا فرما دی تھی۔ وہ دشمنی کہ جو 1450 سال پہلے کفر کر رہا تھا اہل اسلام سے، کفر آج بھی اسی دشمنی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے کفر نے غلط نصاب پڑھا کے، ناقص ذہنوں کو آگے لا کے، غلط نصاب ترتیب دے کے امت کی وحدت کو پارا پارا کیا گیا، امت کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، امت کو یہ سبق پڑھا دیا گیا کہ یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ ہندی ہے، یہ فلاں ہے، علادہ کر کے امت کو کئی پارٹس میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج حال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پریشان حال ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وحدت کی لڑی میں ہمیں پرو کے گئے ہیں وہ تو یہ تھا کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتقا عینہ اشتقا کلہ، اذا اشتقا راسہ اشتقا کلہ۔ فرمایا جسم کی یہ مثال ہوتی ہے کہ جب ایک آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، باقی سارا جسم سویا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر سر میں درد ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سر جو ہے وہ رات جاگ کے گزارتا ہے باقی جسم سویا رہتا ہے، پورا جسم ایک درد کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جگہ جگہ پہ کہیں سیلاب کی زد میں ہے، کہیں کفر کے شکنجوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آج کیوں ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا؟ ہمیں ان کا درد کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ کم از کم اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کا یہ سہارا تو بن سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا یرد البلا، کہ کئی بڑی بڑی آفاتوں کو دعائیں ٹال دیتی ہیں، دعائیں رد کر دیتی ہیں۔ آج پھر ضرورت ہے، علامہ اقبال ہماری اس ترقی کو دیکھ کر جو ترقی ہم نے کی ہے کہ آج اس امت کی بچیاں چوکوں میں اشاروں پہ مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہو گیا ہم سے کہ ہماری بچیاں اور چھوٹے چھوٹے
وہ مسلمانوں کے نونہال پھول جب چوکوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ اقبال کہتا ہے لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، کہ جتنی سپیڈ سے تو ترقی کا نام لیتے ہوئے آگے آیا ہے، پیچھے لوٹ۔ جو عزتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہیں ان عزتوں کو دیکھ، جو عزتیں صحابہ نے تقسیم کی ہیں ان عزتوں کو دیکھ۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت نہیں کر رہا۔ جگہ جگہ پہ دو محلے والوں کے درمیان جس طرح زمانے جاہلیت میں جنگ چھڑتی تھی، اس طرح آج جنگیں چھڑ رہی ہیں۔ جگہ جگہ پہ مسلم امہ کا خون بہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سبق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے تھے، صحابہ اس امت کے امین تھے، انہوں نے وہ سبق امت کو دیے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور مبارک ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا۔ خلیفہ وقت ایک بوڑھی بیوہ کے گھر جا کر، جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہیں، اس کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، وہاں خلیفہ وقت پہنچ کر روٹی کو نرم کر کے اس کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلا کے واپس آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت، زندہ باد زندہ باد علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا، آپ کو پتہ چلا کہ اس طرح میری دور حکومت میں، میری حکومت کے انڈر کوئی بوڑھی عورت ہے، تو آپ گئے وہاں کھانا کھلانے کے لیے۔ کھانا کھلانے جب وہاں پہنچے تو پتہ نہیں چلا، گرم کھانا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو وہ عورت بوس نے کہا لگتا ہے آج امیر المومنین فوت ہو گئے ہیں۔ یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مکے کا مہاجر مدینہ شریف پہنچتا ہے، یہ صحیح بخاری میں باب ہے پورا کہ ایثار کا باب، اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ مکے کا ایک مہاجر مدینہ جب پہنچتا ہے اور وہ بھوک کی شکایت کرتا ہے نبی علیہ السلام کے دربار میں، تو نبی علیہ السلام اپنے گھر اطلاع بھیجتے ہیں کہ میرا مہمان آیا ہے۔ تو گھر سے یہ جواب ملتا ہے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یکرمنی ضیفی، میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن میں نے اس پہ کچھ کہنا ہے۔ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر پہنچ کے اپنی زوجہ کو کچھ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو،
ھذا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے ساتھ آیا بیٹھا ہے یہ نبی علیہ السلام کا مہمان آیا بیٹھا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو سلا دو۔ بچے بھوکے سو گئے۔ کہا کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، کھانا کھایا جا رہا ہے، چراغ بجھ گیا ہے، کسی کو نہیں پتا اندھیرا ہے، کیا ہو رہا ہے، پڑوسیوں کو نہیں پتا، بچے سوئے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کی جا رہی ہے، میرے محبوب کے مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس معاملے کا یا رب کو پتا ہے یا اس صحابی کو پتا ہے کہ میں نے اس کی خدمت کیسے کی۔ صبح کے وقت جب مسجد میں آئے، تہجد کے وقت جبریل آ چکے تھے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری ڈیٹیل عرض کر چکے تھے، قرآن کی آیات آ چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آیت قرآن کی آ چکی تھی ان کے حق میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس صحابی کو دیکھا کہ بظاہر ان کا عمل تو کسی نے نہ دیکھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، لیکن رسول علیہ السلام صبح کے وقت انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آج رات جو تو نے کام کیا ہے، کیا کام ہوا؟ کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا ہے، لائٹ بند کر کے، دیا بجھا کے، چراغ بجھا کے، منہ سے چبانے کی آوازیں نکالی ہیں۔ فرمایا جس وقت تم یہ عمل کر رہے تھے رب ذوالجلال عرش پہ مسکرا رہا تھا، رب اس عمل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کی کئی ایک مثالیں ہیں، ایثار کی، جذبہ اخوت کی، جذبہ سربلندی اسلام کی، اعلاء کلمہ حق کی، جو مثالیں صحابہ نے قائم کی ہیں۔ آج صرف یا تو وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے آتی ہیں یا صرف سننے سنانے کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے۔ آج جو نبی علیہ السلام کی امت جس ماحول سے گزر رہی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کسی ایک بھوکے کو دیکھ کر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقہ پہ عمل کرتے ہوئے اس کا سہارا بن جائیں تو یقیناً اس معاشرے سے بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ کوئی پستیوں میں گرا ہوا شخص اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں تو یہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے۔ ایک شخص رسالہ کشیریہ میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص شراب کے نشے میں دھت، وہ نالی میں اس کا منہ ہے، گندی نالی میں وہ پڑا ہے۔ اب صاحب کرامت ولی اس امت کے وہ وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ہے تو انسان ہے، اس کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے تو انسان ہے، نشے میں دھت ہے تو انسان ہے۔ انہوں نے اٹھا کے اس کا منہ دھویا ہے۔ منہ دھونے کے بعد وہ چلے گئے تو یہ برکت اس کو ملی کہ ایک نیک بندے نے اس کا منہ دھویا ہے۔ صبح جب وہ نماز تہجد کی پڑھنے کے لیے آئے تھے تو وہ نماز تہجد کی ادا کر رہا تھا۔ وہ شخص کیا وجہ بنی؟ کہا کہ آپ نے اس کا چہرہ دھویا ہے، رب نے اس کا دل دھو دیا۔ آج ضرورت ہے معاشرے میں ایسے لوگوں کی
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چرچوں کو عام کیا جائے، صحابہ کرام کے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جذبات تھے ان کو عام کیا جائے۔ اوس اور خزرج قبائل اور مہاجرین مکہ نے جس انداز میں وحدت کی اداؤں کو اپنا کر اور اتحاد امت کا سبق امت کو دے کر یہود مدینہ کی کمر کو توڑا ہے، آج وہی سبق دہرا کے ہم کفر کی کمر کو توڑ سکتے ہیں۔ آج وہی سبق کہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ سعودیہ کا ہے، وہ مصر کا ہے، وہ ایران کا ہے، وہ پاکستان کا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ہے، بھوٹال کا ہے، بھوٹان کا ہے، نیپال کا ہے، ہندوستان کا نہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، وہ جہاں کا بھی ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کو قرآن نے وحدت کی لڑی میں پرویا ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک کلمہ ہے، ایک نبی ہے، تو یہ اتحاد کا درس ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کیا ہے، تمہارا شجرہ کیا ہے، بس صحابہ کے سامنے آ کے وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا اور دل سے اس کا اقرار کر لیتا تھا، صحابہ اس کو اپنا بھائی بنا لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جب قائم کی تو اس مواخات میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ اس کو یوں بیان کر دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کی مجبوری تھی، صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، لہذا نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا تاکہ ان کے معاملات حل ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں چلو یوں ہی صحیح، اسلام کا ایک ہلکا سا وکیل ہونے کے لحاظ سے اور اسلام کا ترجمان ہونے کے لحاظ سے میں کہتا ہوں یوں ہی صحیح، جو ترجمہ تم کرتے ہو اسی ترجمہ پہ میں آ جاتا ہوں۔ چلو کسی کا سہارا بن جاؤ، اس کی مجبوری کو دیکھ کے اس کا سہارا بن جاؤ تاکہ نبی علیہ السلام کی امت سے مجبوریاں ختم ہو جائیں۔ کسی کا سہارا بن جاؤ، اس کی لاچارگی ختم ہو جائے، کسی کو پکڑ کے ذلتوں کے گڑھوں سے عروج پہ لے آؤ، رب ذوالجلال تمہیں بھی عروج عطا فرمائے گا۔ عزتیں تقسیم کرنا شروع کر دو، رب ذوالجلال تمہیں بھی عزتیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ میں اقبال کے اسی قول پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر تیری پسماندگی کو ارتکاب درکار ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ پڑھایا ہوا سبق مواخات مدینہ کا آج رب ذوالجلال ہمیں اس کو یاد کرنے کی اور صحابہ کا وہ فیض اپنی نسلوں میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی ایسا فرد پیدا نہ کرے جو اس امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔